فرما دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں رزق دیتا ہوں، تمہیں عافیت دیتا ہوں، تمہیں تندرستی عطا فرماتا ہوں۔ یہ جلسہ منعقد ہو گیا، یہ پیغام بن گیا، ساروں کی روحیں اکٹھی ہو گئی۔ میرے خالق و مالک نے فرمایا اس وقت میں نے ساروں کو اکٹھا کر کے جس نے اقرار کر لیا، جس نے تصدیق کر لی، وہ ایمان میں آ گیا۔ جو سوچتا رہا، فکر کرتا رہا، غور کرتا رہا، جس طرح کے انہیں مواقع ملتے رہے، میرے خالق و مالک نے فرمایا قالوا بلا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ ساروں نے کہا قالوا اقررنا، مولا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، جہان کو بنانے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، نظام تیرا ہے، جہان تیرا ہے، سب چیزیں تیری ہے۔ قالوا اقررنا، ساروں نے اقرار کر لیا۔ مالک نے میری یاد نے ساروں کو بتانے کے بعد جس طرح یہ موقع ملتے گئے، جہان میں جس طرح بسیرا تھا، جہان میں جس طرح انسان رہتے تھے، کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب ماحول کو دیکھا، اس نے اپنے عزیزوں اقربا کو دیکھا، اپنے گھر والوں کو دیکھا، اسی طرح وہ پلٹ گیا، اسی طرح اس کی تربیت بن گئی۔ کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسی کو اسی طرح ماحول ملا، اسی طرح بہترین مواقع نصیب ہوئے تو مسلمان ہو گیا۔ کوئی بے نمازی کے گھر میں پیدا ہوا، گھر کے اندر بڑے نماز نہیں پڑھتے تھے تو چھوٹوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا، ان کو ماحول نہیں ملا، تربیت نہیں کی گئی، ماحول نہیں دیا گیا، ذہن نہیں بنایا گیا، تو وہ بھی اسی انداز میں پٹ گیا، وہ اسی حالات کے اندر وہ ڈل گیا۔ میرے خالق و مالک نے فرمایا پھر میں نے دوسرا جلسہ منعقد فرمایا۔ اس جلسے کے اندر مومن کے لیے شرط نہیں تھی، اس جلسے کے اندر ایماندار کے لیے شرط نہیں تھی، اس جلسے کے اندر کسی بڑے کے لیے شرط نہیں تھی، بلکہ اس جلسے کے اندر سب انبیاء کو بلایا گیا، سب رسولوں کو بلایا گیا، سب پیغمبروں کو بلایا گیا۔ وہاں صدیق اکبر کو اجازت نہیں ہے، وہاں عمر فاروق کو اجازت نہیں ہے، وہاں عثمان غنی کو اجازت نہیں ہے، وہاں پر حیدر کرار کو اجازت نہیں ہے، وہاں پر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو وہاں جانے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء رسول خدا تھے، پیغمبر نبی تھے، پیغمبر خدا تھے، سب کے سب وہاں پر جلوہ گر ہے۔ میرے خالق نے فرمایا قالوا اقررنا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ خالق و مالک، اے مالک ارض و سما، عہد اور وعدہ کس بات کا ہے؟ تو خالق ہے، تو ہی تو مالک ہے، تو ہی تو رازق ہے، جہان کو پالنے والا ہے، نظام عطا کرنے والا ہے، یہ خلقت کی تخلیق کرنے والا ہے۔ عہد معاہدہ کس بات کا ہے؟ میرے خالق و مالک نے فرمایا جب یہ ساری روحیں موجود تھی، سارے انبیاء موجود ہیں، ان کے روحیں موجود ہیں، میرے خالق و مالک نے فرمایا جب یہ میرا نبی، یہ عظمت والا نبی، نبی رحمت، فخر موجودات تمہارے درمیان جب جلوہ گر ہو جائے تو تم نے یہ مجھ سے عہد کرنا ہے کہ تمہیں حکمت بھی دی جائے گی، بادشاہی بھی دی جائے گی، تاج بھی پہنایا جائے گا، رسالت بھی عطا کی جائے گی، نبوت بھی عطا کی جائے گی، نبی بنا کر ایک خطے کے لیے روانہ بھی کیا جائے گا، تمہیں تمام تر پروٹوکول عطا کر دیا جائے گا۔ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر افضل و اعلیٰ ہے، ہر چیز کی عظمت وراء الورا ہے، ہر چیز کی حکمت خدا کے حضور بڑی عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے۔ ہر نبی اپنی حکمت کو لے کر، اپنے حکم کو لے کر جو خدا نے عطا فرمایا